السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کل انٹرنیشنل پالیٹکس، جیو پالیٹکس اور بیلنس آف پاور دنیا میں بہت تیزی سے کام آ رہے ہیں۔ لوگ ایک ملک جو ہے ایک دوسرے سے بھی مل رہے ہیں، اپنی ڈپلومیسی، شٹل ڈپلومیسی بھی کر رہے ہیں، کہیں آگ لگاتے بھی ہیں پھر بجھاتے بھی ہیں۔ اس کی مثال ہم مسٹر ٹرمپ کا دیں گے۔ صدر ٹرمپ کا جو کردار ہے وہ اس ٹینیور میں وہ ایسا ہے جو ایک آگ لگاتا بھی ہے بندہ اور اس کو بجھانے کے لیے بھی خود ہی کوشش کرتا ہے، جس کی مثال آپ کو گزشتہ ایک مہینے میں کئی مل چکے ہوں گے، جس میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ بھی شامل ہے، جس میں ایران اسرائیل کی جنگ بھی شامل ہے، جس میں یوکرین رشیا کی جنگ بھی شامل ہے، اور اس کے بعد افریقہ کے دو ممالک جس میں کانگو بھی شامل ہے۔ تو ان کو لڑاتا بھی ہے، پھر ان سے صلح کراتا ہے۔ ان کا مین مقصد یہ ہے کہ یہ جو ابھی کمنگ نوبل انعام جو کینڈیڈیٹ ہیں اس میں میرا نام شامل کیا جائے۔ انہوں نے ہمارے فیلڈ مارشل کو لنچ کروائی اور ان سے بڑی تفصیل سے گفتگو کی۔ اس کے بعد پاکستان نے بھی کہہ دیا کہ جی یہ امن کا نوبل پرائز کا حقدار ہے۔ اور مزے کی بات یہ دیکھیں ناظرین کہ کل پرائم منسٹر نیتن یاہو اسرائیل کے، انہوں نے ڈیورنگ مذاکرات ایک لفافہ جا کے ان کو دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ ہم نے آپ کو ریکمنڈ کیا ہے نوبل انعام کے لیے۔ ابھی نوبل انعام ایک بہت بڑی بات ہے، یعنی وہ دنیا میں ایسے ایسے کام کرنے والے لوگ ہوں جنہوں نے بہت ہی کچھ دھرتی پہ دنیا میں کوئی ایسے ریمارکیبل اور نوبل کام کیے ہوں تو ان کو یہ انعام ملتا ہے۔ لیکن آپ نے خود دیکھ لیا کہ فلسطین میں، غزہ میں کیا ہوا، قیامت برپا ہو گئی، اور اس میں یہ یورپی ممالک تو چھوڑے مسلمان ممالک بھی کچھ نہیں کر سکے۔ اتنی افسوس کی بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے اسلامی ممالک جو چاروں طرف اسرائیل کو ملے ہوئے ہیں، ان کو بھی یہ رحم نہیں آیا کہ جو فلسطینی نہتے فلسطینی ہیں اس میں بچے بھی شامل ہیں، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، جوان بھی شامل ہیں۔ سرکاری انگ و اکھر کے مطابق کہ وہ 54,000 شہید ہوئے ہیں، لیکن ان آفیشلی جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 70,000 سے زیادہ شہید ہو گئے ہیں، اور اس سے 2 گنا زیادہ اتنے شدید زخمی ہیں، اور کئی لاکھ اپنی زمین چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ کیا یہ نوبل انعام کی یہ قیمت ہوگی؟ آپ سپر پاور ہیں، اسرائیل آپ کا پٹھو ہے، آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ اتنے بے رحم کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ ایک بات ایک کرتے ہیں، دوسری دن دوسری بات کرتے ہیں۔ آپ پریزیڈنٹ آف امریکہ ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ہر کوئی آپ کی عزت کرتا ہے، پاکستان بھی آپ کی عزت کرتا ہے، آپ کے کئی اچھے کام بھی ہوں گے، لیکن خدا را مسلمانوں کو اس طرح کٹائیں تو نہیں، اس طرح ان کی خون تو نہیں بہائیں۔ یعنی کس طرح آپ نے ایران پہ خود بھی حملہ کیا، اور ابھی آپ کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا میں نے جوہری نظام جو تھا وہ تباہ کر دیا، ابھی کئی سال کئی دہائیاں وہ پیچھے چلا گیا، اور اب پھر کہہ رہے ہیں کہ ایران بات کرنے کے لیے تیار ہے، ایران کو میں عظیم قوم سمجھتا ہوں، ایران کو میں یہ سمجھتا ہوں۔ یہ لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں۔ آپ ابھی ابراہیم اکارڈ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ابراہیم اکارڈ ہمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیوں کا باپ تھا، لیکن اب اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ابراہیم اکارڈ پہ عمل کریں، ابراہیم ہم لوگ سب ایک ہیں، یہ ہیں۔ آپ نے یو اے ای سے سائن کروایا، اس کے بعد بحرین سے گٹھے سائن کروایا، اس کے کچھ دنوں کے بعد مراکش اور سوڈان نے سائن کیا۔ اب آپ سعودی عرب اور پاکستان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ پاکستان ایسا ملک نہیں ہے، پاکستان خوددار قوم ہے، پاکستانی فوج خوددار فوج ہے، پاکستانی لوگ خوددار ہیں۔ وہ کبھی بھی یہ حالت نہیں ہونے دیں گے کہ اتنے بڑی معصوموں کی خون ہو اور وہ ان کو تسلیم کرے۔ میں یہ دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس بات پہ، چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے وہ گورنمنٹ ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، ہم سب ایک ہی پیج پہ ہیں۔ آپ کا یہ ڈرامہ نہیں چلے گا۔ آپ اپنے جو پٹھو ہے آپ کا، جس کو ڈگڈگی بجا کے آپ جو ہے وہ آگے کر رہے ہیں اسرائیل کو، اس کو تھوڑا سمجھائیں کہ ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کی قتل کے برابر ہے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ لوگ بھی اللہ کو مانتے ہیں، آپ کے پوپ نے بھی، آپ لوگ اور لوگوں نے بھی بڑی، یعنی یہاں تک کہ تل ابیب میں یہودی قوم بھی باہر نکل آئی، لیکن آپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ کو 10 دفعہ نوبل انعام ملے، لیکن اچھے کام کر کے ملے نا، کسی کا خون بہا کے، کسی کے آہیں لے کے، کسی کو تنگ کر کے،
وہ نہیں ہو سکتی۔